کسی بری شدہ شخص کے کردار پر سوالیہ نشان لگانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے، خاص طور پر آج کے ڈیجیٹل دور میں۔ بالکل، عدالت نے انتظامی ضرورت اور فرد کے بنیادی آئینی حق کے وقار کے درمیان ایک نہایت ضروری توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی قانونی تجزیے، آئینی اصولوں اور سابقہ عدالتی نظیروں کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ نے 18 جولائی 2025 کو عبد الرحمان فریاد کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ تفصیلی حکم نامہ البتہ 24 جولائی 2025 کو جاری ہوا۔ تو حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ کیا عبد الرحمان فریاد کو ریلیف ملا اور اس فیصلے کے عملی نتائج کیا نکلے؟ جی ہاں، عدالت نے عبد الرحمان فریاد کی ریٹ پٹیشن نمبر 4084422025 منظور کر لی۔ اچھا۔ اس کے نتیجے میں عدالت نے ہوم سیکریٹری حکومت پنجاب کو واضح ہدایت جاری کی کہ وہ درخواست گزار کے حق میں فوری طور پر ایک نیا پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ نیا سرٹیفکیٹ؟ جی، اور اہم بات یہ کہ یہ نیا سرٹیفکیٹ درخواست گزار کی موجودہ قانونی حیثیت کی درست عکاسی کرے، یعنی یہ کہ وہ بے گناہ ہے اور اس پر کوئی مجرمانہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اور وہ سب سے اہم نقطہ جس پر یہ سارا جھگڑا تھا، FIR کے ذکر کا کیا بنا؟ عدالت نے اس بارے میں بالکل واضح اور غیر مبہم حکم دیا۔ ہدایت کی گئی کہ اس نئے سرٹیفکیٹ میں FIR نمبر 12542024 جو تھانہ نواں کوٹ لاہور میں درج ہوئی تھی کا کوئی بھی حوالہ، ایبسلیوٹلی اینی ریفرنس، مکمل طور پر خارج اور حذف کیا جائے۔ ایکسکلوڈ اینڈ اومٹ اینی ریفرنس واٹس ایور۔ مکمل طور پر خارج اور حذف، یعنی ذکر تک نہیں؟ جی بالکل، سرٹیفکیٹ پر اس FIR کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے اس حکم کی بنیاد درخواست گزار کی حتمی عدالتی برید اور کسی بھی موجودہ مجرمانہ ذمہ داری کی عدم موجودگی کو قرار دیا۔ زبردست۔ اور معاملے کے اہمیت کو دیکھتے ہوئے عدالت نے اپنے اس فیصلے کی کاپی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب کو بھی بھیجنے کا حکم دیا تاکہ مستقبل میں ان ہدایات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تو ایک لینڈ مارک فیصلہ لگتا ہے۔ اس کے دور رس اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ صرف عبد الرحمان فریاد کے کیس تک تو محدود نہیں رہے گا۔ یقیناً نہیں، یہ فیصلہ پاکستان میں ان تمام لاتعداد افراد کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے جو ماضی میں کسی بھی فوجداری مقدمے میں نامزد ہوئے اور بعد میں عدالتوں سے باعزت بری قرار پائیں۔ یہ فیصلہ ریاستی اداروں، خاص طور پر پولیس اور محکمہ داخلہ پر ایک واضح قانونی اور اخلاقی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ عدالتی بلیت کا مکمل احترام کریں اور سرکاری دستاویزات خصوصاً پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتے وقت فرد کی بے گناہی اور صاف قانونی حیثیت کی درست عکاسی کرے۔ اس سے تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اس فیصلے سے ان افراد کے لیے عملی زندگی میں پیش آنے والی کئی رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں جنہیں بیرون ملک سفر، تعلیم، ملازمات یا دیگر ایسے مواقع کے لیے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ماضی کا صاف ریکارڈ ایک بنیادی شرط ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ فیصلہ دراصل ڈیجیٹل دور میں ریکارڈ کیپنگ کی انتظامی ضروریات اور فرد کے بنیادی آئینی حقوق، بالخصوص حق کے وقار اور بے گناہی کے مفروضے کے درمیان توازن قائم کرنے کی ایک اہم عدالتی کوشش ہے۔ یعنی عدالتی بریت صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں، اس کا عملی اثر ہونا چاہیے۔ جی، یہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ عدالتی بریت محض ایک قانونی اصطلاح نہ رہے، بلکہ اس کے حقیقی معنی اور عملی اثرات فرد کی زندگی پر مرتب ہوں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم اصول وضع کیا ہے۔ عدالتی بریت کا مطلب صرف الزامات سے قانونی چھٹکارا نہیں، بلکہ سرکاری ریکارڈ پر کم از کم عوامی سطح پر اس الزام کے سائے سے بھی مکمل نجات ہے۔ جی، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ جیسی دستاویزات کو ماضی کے ان تمام کیسز کے ذکر سے پاک ہونا چاہیے جن میں ایک فرد کو بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے، چاہے ریاست اپنے اندرونی انتظامی مقاصد کے لیے وہ ریکارڈ محفوظ ہی کیوں نہ رکھے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ یہ فیصلہ آئین میں دیے گئے بے گناہی کے مفروضے اور آرٹیکل 14 کے تحت انسانی وقار کے حق کو عملی جامہ پہنانے کی جانب ایک بہت اہم قدم ہے۔ صحیح۔
عدالت نے بڑی خوبصورتی سے انتظامی ضرورت اور بنیادی انسانی حقوق کے درمیان ایک واضح حد بندی کی ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے۔ ریکارڈ رکھنا ریاست کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس ریکارڈ کو کسی بری شدہ شہری کی زندگی پر مستقل سوالیہ نشان لگانے یا اس کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بریت کا مطلب حقیقی معنوں میں بریت ہونا چاہیے۔ جی، نہ کہ ایک ایسا لیبل جو عدالتی فیصلے کے باوجود پیچھا نہ چھوڑے۔ سوچنے کے انداز میں یہ معاملہ واقعی ہمیں گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر الزام، ہر تفتیش، ہر کلک کہیں نہ کہیں ڈیٹا کی صورت میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ انتظامی مقاصد، شماریاتی تجزیے یا داخلی ریکارڈ کیپنگ کے لیے رکھے گئے یہ وسیع و عریض ڈیجیٹل ذخیرے نادان ساختہ طور پر ان افراد کے لیے مستقل سماجی، معاشی یا قانونی مشکلات کا باعث نہ بنے جنہیں ہماری اپنی عدالتیں مکمل طور پر بے گناہ قرار دے چکی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے درمیان یہ نازک توازن مستقبل میں کیسے قائم رکھا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میرا خیال ہے نہ صرف قانون دانوں اور پالیسی سازوں کو بلکہ پورے معاشرے کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس پر مزید غور و فکر اور شاید قانون سازی کی بھی ضرورت پیش آئے۔ نوٹ فرما لیجئے، دا ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فرم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دا ٹرانسلیشن سینٹر پر۔ یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دا ٹرانسلیشن سینٹر جیلم کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شکریہ۔